السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ مشرق وسطیٰ کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں امریکہ ایک ایگریسر ہے۔ اس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کیا اور اس کے بعد یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی، بیچ میں مذاکرات ہوئے، MOU ہوا، مساحلیت کی کوششیں ہوئیں، پاکستان ہو یا خلیجی ممالک ہوں سب نے کوششیں کی، لیکن پھر وہ کوششیں ختم ہو گئیں۔ اب 3 راتوں سے مسلسل امریکہ کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے ایران کے اوپر، اور ایران اس کا جواب دے رہا ہے۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی ہے، ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی ہے، اور ایک مرتبہ پھر آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ یہ ساری صورتحال کتنی دیر تک چل سکتی ہے، اور اس سے فریقین جو ہیں، ایران کو تو ہم جانتے ہیں کہ ایران کا اول دن سے موقف ہے کہ اس نے امریکہ کی ہیجمنی یا اسرائیلی تسلط کو قبول نہیں کرنا، اور یہ اس کا نظریہ آج سے نہیں بلکہ انقلاب ایران کے بعد سے ہے، اور وہ آج اس نہج پر ہے کہ وہ جنگ بھی لڑ رہا ہے اور اس پر ہتھیار نہیں ڈال رہا۔ لیکن امریکہ نے کیونکہ ایک معاہدہ کر لیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے معاف کیجیے گا باراک اوباما کے زمانے میں، جسے JCPOA کہا جاتا تھا، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ختم کیا یک طرفہ طور پر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اس سے بہتر معاہدہ حاصل کریں گے۔ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ اس سے بہتر معاہدہ حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے قدم اس طرف جا رہے ہیں؟ آج اس پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ غزہ میں اسرائیلی جہری آ رہی ہے، وہ غزہ جو اس وقت تباہ و برباد تاراج ہو چکا، جہاں پر جینوسائیڈ ہوا ہے، ایک نسل کشی ہوئی ہے، وہ غزہ اب بھی اس کے ملبے کے اوپر اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ نہ تو امریکہ نہ عالمی ضمیر اس پر اس کو کوئی شرم آ رہی ہے، نہ وہ اس پر کوئی بات کر رہا ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ ایک طرف تو صرف یہ خطرہ ہے کہ کہیں نیوکلیر بم بنا نہ لیا جائے، ایک طرف ایک پوری نسل کو ختم کرنے کا منصوبہ جسے انجام دیا جا چکا، غزہ کی پٹی میں تاراج کر دیا، بچوں کو، بڑوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا، خواتین کو نہیں چھوڑا، اسپتال کو نہیں چھوڑا، ملبے کا ڈھیر بنا دیے 20 لاکھ کی آبادی، اور 2 سال سے زائد یہاں ہو گئے، یہاں پر مسلسل بمباری جاری ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی اقوام متحدہ، کوئی سپر پاور، کوئی یورپی یونین، کوئی OIC، کوئی ملک یہاں پر بات کرنے کے لیے تیار نہ تھا نہ ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق مشیر رہے ہیں جو بائیڈن صاحب کے، بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سابق سفارتکار ہیں اور آپ ان کے تجزیے سنتے ہیں۔ جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ شاید احمد خان صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، میں نے ایران پر تو آتے ہی ہیں، لیکن یہ ایک طویل عرصے سے اس پورے خطے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کا مسئلہ نہ ہو تو نہ تو ایکسس آف ریزسٹنس کی ضرورت ہے، نہ گریٹر اسرائیل کا مطالبہ ہو، نہ ہی ایران کو اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پورا جینوسائیڈ ایک ہو گیا، اس ملبے کے اوپر آج بھی اسرائیل جو بچے وہاں بیٹھے ہیں ان کے اوپر بم گرا رہا ہے، اور اس کے اوپر امریکہ بات نہیں کرتا، اس کی پشت پناہی کرتا ہے، لیکن ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ میں نے آپ کا پریامبل بھی سنا اور اس ویری لاجیکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیلسٹائن کا مسئلہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہاں پر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو پلانڈ جینوسائیڈ، اس کی نفی کرتی ہے آلموسٹ پوری دنیا۔ امریکہ میں بھی جو دی سینٹیمنٹ آن دا اسٹریٹ از دا سیم وچ یو جسٹ سیڈ، اس کا جو اور یہ نہیں ہے کہ سارے یہودی یا پوری یہودی ریلیجن اس کے فیور میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے جو موسٹ ریسنٹ پول ہوا نیو یارک کے میئر کا، اور وہ جوش کمیونٹی کا جو پول ہے، اس میں دے کمپیئرڈ دی نیو یارک میئر ممدانی ود نیتن یاہو۔ تو نیتن یاہو کے پولز میں جو نمبرز ہیں وہ بہت کم ہیں ممدانی سے۔ سو ایون جوش کمیونٹی ان امریکہ they condemn Netanyahu's action in Gaza, right؟ وہ تو ایک، لیکن بہرحال آپ کی بات وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کی اگر ویپنز نہ ہو، امریکہ کی سپورٹ نہ ہو، امریکن ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ نہ ہو، تو اسرائیل کی ہمت نہیں ہے یہ کرنے کی۔ اب اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اسرائیل کے جو ٹاپ سپورٹرز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، رچرڈ بلومنتھال ہے، سینٹر بلومنتھال، اور یہ جو رام امینوئل جس نے اسرائیلی آرمی میں سرو کیا ہے، جو وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف تھا، جو کانگریس مین تھا، DCCC کا چیئر تھا، شکاگو کا میئر تھا،
2 days बैक उसने इसराइल के अगेंस्ट एक बड़ी ही पॉलिसी स्टेटमेंट दिया इसराइल के अगेंस्ट। तो एंटी इसराइल सेंटीमेंट अमेरिका में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जनरल पब्लिक तो पहले ये सोचती ही थी कि ये क्या हो रहा है कि, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा सिस्टम में सुनाई नहीं थी, इतनी इंटरवेंशन नहीं थी। लेकिन ये जो लीडिंग सपोर्टर हैं इसराइल के, वो भी अब यही कहना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका की टू मच टिल टुवर्ड्स इसराइल इज नॉट फीजिबल फॉर अमेरिका। ठीक है, तो ये सेंटिमेंट बढ़ रहा है वहाँ और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सेंटिमेंट्स है, हमें कांग्रेस में भी कुछ आवाजें सुनने को मिलती हैं, कुछ नोटेबल्स हैं वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हो वही रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जो उनकी इंतजामिया चाहती है। जमील अहमद खान साहब, आप ज़रा बताइएगा, आप अमेरिकी कवानीन और निज़ाम को भी आप भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिका के लिए, अमेरिकी सदर के लिए ज़रूरी है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर किसी भी जंग की तौसीक़ कांग्रेस से कराए। पिछले 60 दिन मुकम्मल होने वाले थे, उन्होंने जंग ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फिर इस हमले के बाद उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि हमने महदूद पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं और ये बहुत ज़रूरी थी, इसकी वजूहत बताएंगे। ये महदूद पैमाने की कार्रवाइयाँ ईरान में ही नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल रही हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी इससे मुतासिर हो रही है। क्या अमरीकी कांग्रेस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहती हैं और उस पर एतबार कर लेती है, ये कोई आई वॉश है या ये निज़ाम की कोई खामी है, या ये वहाँ पर जो है वो तासुर इस तरह, यानी निज़ाम ही ऐसा है कि दिखाओ कुछ और करो कुछ? जी, अमेरिका के सदर को बेबहा पावर्स हैं और उसके जो अपने सवाबदीद पर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 60 दिन का तो आपने बता दिया, लेकिन 60 दिन से ज्यादा भी स्ट्रेच कर सकता है। और अमेरिका तो, डोनाल्ड ट्रंप के पास तो एक जवाब है कि जी मैं तो जंग खत्म कर चुका हूं और अब अगर हमारी फौजें जो हैं वहां उनको किसी किस्म का कोई खतरा लाक होता है तो डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी सदर हो उसे कांग्रेस से इजाजत देने की जरूरत नहीं है। चेजा के वो मुद्दत पूरी ना हो जाए 60 दिन की, उसके बाद उस विद इन दैट पीरियड उसको जाना पड़ता है कांग्रेस में, ताकि थ्रू अ रेजोल्यूशन कांग्रेस उस बिल को पास करते ताकि वो जंग परमानेंट तौर पर, अगर ट्रंप के पास या किसी सदर के पास इतना रिएक्शन टाइम हो कि वो पहले कांग्रेस से वो रुजू करके उनसे अप्रूवल लेके जाए तो ठीक है, वरना अगर उसको समझता है कि ये आनन फानन में बात हुई है तो वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल, यही हो रहा है वहां। और कुछ जो लूप होल हैं और जो एक बेबहा ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको वहां के सदर और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप उसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उसका एक पस मंजर है, लेकिन उसका जो सियासी पस मंजर है वो सबकत ले गया है अमेरिका के सदर के जो अपने इंश्राइंड पावर है। और सियासी पहलू अभी बता रहे थे हमारे पार्टिसिपेंट उसमें कि वहां उनकी इजराइल की मकबूलियत तो कम हो ही रही है, और उसमें न्यूयॉर्क के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे भी आपको उन्होंने बता दिया, ममदानी साहब का भी सर्वे का बता दिया, इसमें मजीद भी सर्वे हैं जिसमें इजराइल की जो सपोर्ट के लिए पहले 2023 में लोग थे उससे अब कई गुना कमी आ गई है उसमें। और पहले यहाँ तक है कि वहाँ 63% से कोई 35-36% पे आ गई है। और फिर इसकी तस्दीक नो वन लेस देन नेतन्याहू हिमसेल्फ सेज, और वो वीडियो मौजूद है नेट पर जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ यानी इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और उस सोशल मीडिया की वजह से वहाँ की जो यूथ है, जेन जी है, वो खिलाफ होती जा रही है। ये हकीकत है कि जेन जी खिलाफ हो रही है, जंग के खिलाफ है, कसीर तादाद 70% से ज्यादा लोग जंग के खिलाफ है वहां, और उसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से पॉलिटिकल कैपिटल। कुछ दिन पहले इसी तरह की एक सर्वे मेरे सामने थी, उसमें तो ये था कि नेतन्याहू इस इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन है, उस इलेक्शन में जीतने की पोजीशन में है। जी हाँ, वो जीतने की उसी सूरत में पोजीशन में है। ये आप बात कर रहे हैं इजराइल की, कि इजराइल में अभी भी यही है फेवर के जंग जारी रखनी चाहिए। उसका एक पस मंजर है ना कि इजराइल में इस वक्त जो मुसल्लत है राइट विंग की कोलिजन गवर्नमेंट है, नेतन्याहू खुद, और जो वहां एक माइंडसेट बनाया गया है वहां, जैसे आपने जो जूज ओवरऑल जो है उनका माइंडसेट मुख्तलिफ है। जो सहूनी है, जो सहूनी तहरीक है, यानी जिसको ये
تو اس میں اس کا معاملہ 1897 سے شروع ہوتا ہے جب انہوں نے چند فیصلے کیے تھے جس میں گریٹر اسرائیل بھی ہے، اور آج کے دن 78% زمین فلسطین کی قبضہ ہو چکی ہے جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، صرف 22% رہ گئی اور اس کو بھی جینوسائیڈ جاری ہے۔ تو لہٰذا اسرائیل میں بقا یہی ہے نیتن یاہو کی کہ جنگ جاری رہے اور وہ اکتوبر کا الیکشن اسی صورت میں ان کی تو بقا ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا مسئلہ ہے سر؟ وہ اب سمجھنا ہوگا ہمیں، کیونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کو دیکھ لیں آپ، وہ بھی کہتا ہے کہ کسی ملک کی خود مختاری کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ فلسطین کا حال ہم نے دیکھ لیا، ایران کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایگریسر امریکہ اور اسرائیلی تھے، نہ اقوام متحدہ، اب اقوام متحدہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہے، اب OIC بھی ایکٹیو ہو رہی ہے، اب سب ایکٹیو ہو رہے ہیں، کس کے خلاف؟ ایران کے خلاف۔ ٹھیک ہے برگیڈ صاحب، اب اس کے بجائے کہ ہم سیاست پر اور نظام پر بات کریں، اب تو جنگ شروع ہو چکی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ مذاکرات کے دوران جنگ چھڑی ہے، تو مسٹرسٹ پہلے ہی تھا، تو اب تو ٹرسٹ ہونا نہیں ہے۔ اب ایران کا کیا جو اس کا ریاکشن ہے، اس کو آپ کس طرح سے گیج کریں گے؟ اس کے پاس وہ تمام کارڈز موجود ہیں جو پہلے بھی موجود تھے، کیا دوبارہ سے دنیا کی معیشت جو ہے وہ زمیبوس ہونے والی ہے، اور اس جنگ میں کا نتیجہ جو ہے آپ کے نزدیک فوجی نقطہ نگاہ سے کیا ہے؟ دیکھیں مسعود صاحب، ایران کے پاس کارڈز میرا نہیں خیال کہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ پہلے تھے۔ جب پہلے امریکہ نے اسرائیل نے اٹیک کیا، پوری دنیا نے بائی اینڈ لارج، کسی نے کھل کے کنڈیم کیا، کسی نے خاموشی سے کنڈیم کیا، جو ڈونلڈ ٹرمپ بھی گلہ شکوہ کرتا ہوا نظر آیا، نیٹو سے بھی، یورپین کنٹری سے بھی، ایون گلف سٹیٹ سے بھی، اور بائی اینڈ لارج جب وہ جنگ ختم ہوئی آفٹر 40 days، تو اسرائیل جو ہماری ایران ہے اٹ مرجڈ آؤٹ ایز اے جس کو فتح ہوئی ہے، مورل وکٹری ہوئی ہے۔ ایران نے بڑی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اور حقیقت بھی تھی، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ ہر کسی نے یہی کہا، اور امریکہ کو وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے جو جنگ سے وہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے کوشش کی، ہم سب جانتے ہیں اس بیک گراؤنڈ میں کیا جانا ہے، بارہا کوشش کی اور ایک MOU سائن ہو گیا۔ ابھی تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پر ایک کنفیوژن ہے بٹوین دی پولیٹیکل گورنمنٹ لیڈ بائی ان کے پریزیڈنٹ، اور ایک پاسداران انقلاب کا وہاں پر ایک کلاؤڈ ہے جو کہ انقلاب ایران کے بعد سے 47 مگر سر آج تو ان کی پارلیمنٹ نے، معاف کیجیے گا، آج تو ان کی پارلیمنٹ نے بھرپور اکثریت کے ساتھ آبنائے ہرمز کے کنٹرول کا بل پاس کیا ہے۔ دیکھیں بل پاس کر لیا ہے، بل پاس وہ اس کی ریزن انتقام کے نعرے لگے سر، اگر آپ کے کوشچن کریں گے تو وہ اس میں تو کیا مسعود صاحب نعرے لگانے سے، بل پاس کرنے سے وہ یہ کر لیں گے؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کو حکمت سے وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ڈیوائیڈ ہے، تو میں ڈیوائیڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر GRIC میں ڈیوائیڈ ہے تو پھر وہ پارلیمنٹ سے تو بل پاس ہو رہا ہے، وہاں تو نعرے لگ رہے ہیں۔ اگر آپ ان نعروں پہ جائیں یا بل پاس کرنے پہ جائیں، وہاں پر بھی وہ جو ان کے ہارڈ لائنرز ہیں، ان کی اکثریت ہے، ان کے اسپیکر اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، آج بھی ہیں۔ امریکہ اگریسر تھا، اس میں کوئی دو رائے ہے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ جب آپ نے ایک MOU سائن کیا ہے، اس MOU پہ آپ نے ایگری کیا ہے، ابھی آپ نے ہرمز کو آپ نے اس پوری جنگ کے دوران بہت اچھے طریقے سے ایز اے ٹرمپ کا یوز کیا ہے۔ اگر آپ نہ یوز کرتے تو شاید یہ مذاکرات تک بات ہی نہ آتی۔ جب آپ نے اس کو یوز کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس 60 days میں ٹیکنیکل لیول ٹاکس میں آپ نے ہرمز کا جو ورکنگ میکنزم ہے وہ بیچ میں ڈسکس بھی ہوگا، ڈیسائیڈ بھی ہوگا، تو کم از کم اس ٹاکس کو، ٹیکنیکل لیول ٹاکس کو ایک موقع تو دینا چاہیے۔ کیا جنگ سے پہلے آپ نے ہرمز کے اوپر پورا ایران کا کنٹرول تھا؟ نہیں تھا۔ جنگ کے دوران ایران نے اپنا کنٹرول اس کے اوپر انفورس کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت انہوں نے ٹھیک کیا کہ نہ کرتے جو چیز MOU میں دھیان ہی نہ جاتا۔ سر جو چیز MOU میں سمجھنا چاہ رہا ہوں صرف آپ سے، جو چیز MOU میں فائنل ہونی ہے وہ فائنل ہوئے بغیر امپلیمنٹ ہو جائے، کیا یہ درست ہے یک طرفہ طور پر؟ امپلیمنٹ کیا ہوا؟ دیکھیں جب آپ نے ٹیکنیکل لیول ٹاکس میں یہ بات کرنی تو ایشو وہاں پر اٹھائیں نا، ان ٹاکس میں ایشو اٹھائیں کہ بھائی آپ نے MOU میں کہا تھا کہ آپ نے ہرمز کو کھول دیں، ہم نے کھول دیا، آپ نے ایک دوسرا راستہ اپنا لیا، وہاں سے اب جہاز گزار۔ جب آپ نے ایگری کر لیا کہ آپ نے ہرمز کھلی رہے گی، امریکہ نے ناکہ بندی ختم کر دی، آپ نے بھی کر دی، تو بھائی 60 دنوں کی بات ہے نا، اب 60 دن اس کو کھلا رکھیں۔
جب امان کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزر رہا ہے میں آپ سے عرض کروں گا وائس ورسا، یہ ذمہ داری دونوں کی ہے نا، پھر دونوں کی ہے. تو ویسلز کے اوپر اٹیک کس نے کیا؟ سر ویسلز گزارے کس نے؟ ویسلز اگر گزارے کہاں سے گزرے؟ امان کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزرے نا. آبنہ ہرمز سے گزرے، وہاں تو آبنہ ہرمز کی بات ہو رہی ہے. آبنہ ہرمز میں دیکھیں، آبنہ ہرمز میں کچھ ایریا ٹیریٹوریل واٹر ایران کا ہے، کچھ ایریا ٹیریٹوریل واٹر امان کا ہے. ایک ویسٹرن روٹ کہتے ہیں، ایک ایسٹرن روٹ کہتے ہیں. تو جب ویسٹرن روٹ سے جو گزر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ایم او یو میں تو صرف آبنہ ہرمز ہے، ایسٹرن ویسٹرن روٹ نہیں ہے نا سر، اس میں تو صرف آبنہ ہرمز ہے. آبنہ ہرمز ہے مسعود صاحب، وہی کہنا چاہ رہا ہوں، آبنہ ہرمز سارے کا سارا ایران کا ٹیریٹوریل واٹر نہیں ہے بھائی، ایم او یو میں ہے، اس میں امان کا بھی ہے. وہ پورا کا پورا ڈسکس ہو رہا ہے. بالکل ہے، لیکن جب آپ نے اتنی دیر انتظار کر لیا تو ایک دو راؤنڈز ٹیکنیکل لیول ٹاکس کے تو ہونے تھے. ابھی کیا گین کر لی؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دیو گینڈ سم تھنگ؟ سر میں یہی عرض کر رہا ہوں، کچھ بھی گین نہیں ہوگا مسعود صاحب. یہی سوال ہمیں امریکہ سے بھی شاید کرنا چاہیے. صرف ایران سے، اگر ایران نے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا تو امریکہ کو کیا جلدی تھی کہ یہاں سے دوسرا راستہ شروع کر دیا جائے؟ یہ اگر چھیڑخانی نہیں ہے، یہ دوسرے کو چیک کرنا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ایک بریک سر، بریک کے بعد واپس آتی ہیں. ویلکم بیک. بات کی ہو رہی تھی کہ کیا حاصل کر لے گا ایران. اب میں یہاں پہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا حاصل کر لے گا امریکہ. شاہد احمد خان صاحب، ایک ریپبلکن صدر کہتا ہے کہ ڈیموکریٹک صدر باراک اوباما نے جو معاہدہ کیا تھا وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھا، اس کو میں نے معطل کر دیا، میں اس سے بہتر معاہدہ لوں گا. اب یہ ٹارگٹ تو ہے سامنے موجود، تو کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ کس طریقے سے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے کیا؟ آخر وہ کس طرح سے ایسا معاہدہ لیں گے جو امریکہ اور P5 کنٹریز نے مل کر اور 2 سال کی محنت کے بعد تیار کیا تھا، اس سے بہتر معاہدہ کیسے لے پائیں گے؟ ذرا پالیسی مجھے بتائیے کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹک کی ہے کیا فرق، کیا ہے دونوں میں؟ اٹس اے گڈ کویسچن مسعود صاحب. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ JCPOA آپ نے جیسے کہا، اس کے تقریباً 2 سال لگے تھے اس معاہدے کو ڈرافٹ کرنے میں، اور وہ معاہدہ جو تھا وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس نے اور پورے امریکہ میں جو سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ نے انہوں نے وہ تیار کیا تھا. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی ڈیموکریٹ کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، اور خاص طور پہ کسی ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا معاہدہ اس سے بہتر ہوگا. لیکن ہوگا یہ کہ ایونچولی یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ 2 سال بے وہ معاہدہ تیار ہوا تھا، اٹس این امریکن ڈاکومنٹ، وہ بات اسی طرف جائے گی. وہ جو معاہدہ تھا وہ بہت فیوریبل تھا ٹورڈز امریکہ اینڈ ٹورڈز ایشوز جس کو امریکہ ایڈریس کرنا چاہتا تھا. وہ کنٹینمنٹ آف نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی اور وہ بام گریڈ یورینیم کو ڈیفیوز کرنے کی، اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کو مانیٹر کرنے کی، ایران اس سب پہ ایگری کر گیا تھا. اب وہ معاہدہ جو ایم او یو ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جو ایم او یو ہے یہ کافی زیادہ اس پہ کانٹروورسیز ہیں، اور اس پہ امریکہ میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ ایم او یو تو ہے یہ فیوریبل ٹو ایران، یہ ایم او یو فیوریبل امریکہ کی طرف نہیں ہے. آپ یہ ضرور دیکھیں، اس میں ایران کو جو اس معاہدے میں ملنا تھا وہ بہت زیادہ ہے، امریکہ کو تو کچھ بھی نہیں ملنا تھا. بہرحال آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ کا ایران پہ اٹیک واز ٹوٹلی انفیئر، کیونکہ یہی پلان نیتن یاہو نے پہلے پچھلی 2 ایڈمنسٹریشن کو بیچنے کی کوشش کی، اور جس کی اب ساری ڈاکومنٹیشن بھی ہے، اور اٹ از ان اوپن سورس. یہ جو ہلری کلنٹن نے جو کہا اور جان کیری نے جو کہا when they were Secretary of State کہ یہ پلان اسی طرح سے نیتن یاہو نے ہمیں بیچنے کی کوشش کی، but they did not agree because it was a bad choice. It should not have happened. بہرحال اس میں وہ ہوا، وہ امریکہ turned out as an aggressor. اب لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، اب وہ جو ایم او یو جب سائن ہو گیا تھا تو ایران کو تھوڑا سا they have to calm down. وہ تو ایسے لگتا ہے ایران جیسے سوئسائڈل مشن پہ ہے، اور جو $300 بلین کا جو ہونا تھا اور ایران کو جو کنسیشن ملنی تھی is good for ایران.
لیکن ایران کی وجہ سے اب بیکاز دے اٹیک دوز سولوشن، اب ایک آپ سول سپر پاور کو آپ چیلنج کر رہے ہو. یہ آفرز، یہ اس طرح کی آفرز ماضی میں ایران کے پاس کب نہیں تھیں کہ وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو سرنڈر کر دے تو اس کے پاس آفرز نہیں تھیں، وہ امریکہ کی بات مان لے تو اس کے پاس آفرز نہیں تھیں. اس کے پاس تو یہ آفرز شروع سے موجود ہیں. تو ابھی ایک جیتی ہوئی جنگ پر وہ میز پر بیٹھ کر، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ایک فاتح کے طور پر ایک ایگریمنٹ لے رہا ہے اور لینے میں کامیاب ہو رہا ہے. آپ کو سیکنڈ تھاٹ آتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا، دوبارہ حملہ کر دو. تو اس پر بھی ایران ہی مورد الزام ہے سر؟ اس وقت تو ایران مورد الزام ہے، یس اس وقت ہے. اس لیے کہ اگر وہ اٹیک نہ کرتے، وہ ان شپس پر اٹیک نہ کرتے تو امریکہ ریئیکٹ نہ کرتا. ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت دیکھیں نا، امریکہ میں پولیٹیکل سچویشن کیا ہے. امریکہ میں جو مڈ ٹرم الیکشنز آر جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ریپبلکنز کی جو فیوریبل ریٹنگز ہیں، they are in the tubes, they are going down. ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت اس وقت یہ چاہتے ہیں اور ریپبلکن ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے، اور اس کی ریفلیکشن یہ ایم او یو ہے. ایم او یو بہت زیادہ ٹلٹڈ ہے ایران کی طرف. آپ یہ دیکھیں نا، ایران کو بہت فائدہ ہے. اور جیسے میں نے آپ کا پرنسپل پوزیشن تو یہ ہے کہ امریکہ کو یہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی دیٹ ہیپنڈ. اور اس کی جتنے خلاف آپ کی باقی دنیا، باقی لوگ ہیں اور پوری یورپین یونین ہے اور نیٹو ہے، اتنے ہی خلاف امریکنز بھی ہیں اس اٹیک کے. بیکاز جس طرح سے یہ ہوا، اب تو وہ سب کی سمجھ میں آئے، تو وہ تو ہو گیا. لیکن اس وقت جو ہوا، اور جہاں تک پاکستان کی جو ان یوزول ایفرٹس اور پاکستان کی تمام گڈ ول پاکستان نے اس میں انویسٹ کر دی، اور پاکستان کا جو فیلڈ مارشل دو اس وقت the leader of free world ڈونلڈ جے ٹرمپ کے موسٹ فیوریٹ ہے. میرا خیال ہے وہ صرف ایک یا تو اپنی بیوی کو پسند کرتے ہیں، جو پرابلی ان کی جس وجہ سے پسند کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو پسند کرتے ہیں. تو there is a reason for it. پاکستان نے اپنی جو کریڈیبلٹی آن لائن لے کر اور اس معاہدے کو یہاں تک پہنچایا. قطر سے بھی آگے نکل گئے، عمان سے بھی آگے نکل گئے. تو وہ جو سچویشن پاکستان نے کریٹ کی ہے، that should be much appreciated. سر لیکن ایران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں دل سے اس بات کا افسوس ہے، ایران کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت. پاکستان کی جو کوششیں تھیں وہ کوششیں رنگ لا رہی تھیں، اور پاکستان ہی وہ ملک ہے کہ جب بھی آپ مذاکرات کی ٹیبل میں بیٹھیں گے تو پاکستان ہی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اب بھی وہ پوزیشن ہے. تو پاکستان کی کوششیں اپنی طرف جاری رہیں گی. لیکن سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کہ کیا پاکستان کی کوششیں، ہماری نیک خواہشات اس خطے کے لیے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہیں کہ امریکہ نے ویسلز گزارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے گزار لینے دیجئے، ایران نے اس پر ریئیکٹ کیا تو غلط کیا. تو ایک معاہدہ، ایک بات چیت ہو رہی ہے، پہلے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، سینسیٹیو ایشو ہے، 60 دن کا ٹائم ہے، اس کے دوران یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چلیں حملہ کر دیا. تو آپ کے پاس ہاٹ لائن موجود ہے، آپ پھر رابطہ کر کے تحمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تحمل کی بات کر سکتے ہیں. نہیں، اس سے شدید اٹیک ہوا. تو سر یہ تو ایسا لگ رہا ہے سے وہی بات ہو رہی ہے کہ پہلے جو معاہدہ ہوا کیونکہ وہ ٹلٹڈ تھا ٹورڈز ایران، تو ہمیں پھر یہ تھاٹ آیا کہ نہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تو حملہ کر دو. سر جی، اس کو اگر ایک زاویے سے دیکھیں گے تو بات اتنی آسانی سے میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر نہیں ہوگی. اس کو مختلف زاویوں سے اور چند سیکنڈ میں اس کو دیکھنا چاہیے، اور میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت بات ہو رہی ہے رینیوڈ اٹیکس کی فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ظاہر ہے جو پہلے اس نے اٹیک کیا وہ آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی تھی یونائٹڈ نیشن چارٹر کی، وہ ساروں کو پتا ہے، اور ایران نے جواب دیا وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کی آرٹیکل 51 کے تحت جواب دے دیا، یہ ساروں کو پتا ہے. اب جو اس وقت رینیوڈ اٹیک ہوا ہے اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جو کہ خلاف ورزی امریکہ کہتا ہے، حالانکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ سائن کیا ہے، وہ ہے کلاز نمبر 5 آف ایم او یو. اصل چیز وہیں سے بنتی ہے. اور واضح رہے کہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی؟ جنگ ہرمز کی وجہ سے تو نہیں شروع ہوئی تھی نا، جنگ شروع ہوئی تھی انریچمنٹ کے حوالے سے، اور انریچمنٹ کا حوالہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا. وہ اب دا کاز آف وار واز انریچمنٹ اینڈ دا کانسیکوینسز آف وار از ہرمز.
Hormuz now, and Hormuz has really taken precedence over everything now, کیونکہ پوری دنیا اس اذیت میں آ گئی تھی ہرمز کی وجہ سے نا 30 یہ جو سپلائی چین کا ڈسرپشن ہوئی. خیر اس بات پہ آ جاتے ہیں. آرٹیکل یہ اس کی 5 نمبر کلاس جو ہے اس میں واضح طور پر دیا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط اس پہ موجود ہیں کہ ایران 30 دن میں مائنز بھی ہٹائے گا, 60 دن کے اندر اندر ایران عمان سے اور باقی خلیجی ممالک سے مل کر اس کا ایڈمنسٹریٹو نظام بنائے گا, اور ایران وڈ گارنٹی, عمان کی بات نہیں کی ہے, ایران وڈ مینیج اینڈ گارنٹی دا سیف پیسج آف دا کمرشل شپ. اب اس میں ایران کے لیے وہ یہ نہیں کہا تھا کہ سدرن پارٹ جو لین جاری ہے عمان کی ٹیریٹوریل واٹر اس کو علیحدہ سے مینیج کیا جائے گا. اور تو جب اس میں دیا ہوا ہے تو اس میں ایک ایمبیگوٹی تھی. اس ایمبیگوٹی کو حل کرنے کے لیے اسی کا کلاس نمبر 12 دیا ہوا ہے جس میں کہ مانیٹرنگ میکینزم کا دیا ہوا ہے, وہ ان پلیس نہیں ہو سکا تھا اور وہ ہونے جا رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو قطر نے اور پاکستان نے دیا سوئٹزرلینڈ میں پہلے جو ٹیکنیکل راؤنڈ کی میٹنگ کے بعد انڈائریکٹ, تو اس کے بعد پاکستان نے اور قطر نے مل کے اور اپنے دونوں فریقوں سے, دونوں ملکوں سے کنسلٹ کر کے ایک اعلامیہ جاری کیا. اور وہ کیا تھا, اور اس میں 3 نکات میں پیش کر دیتا ہوں, اور بھی ایک نکات تھے. اس میں پہلا نکتہ یہ تھا کہ ایک ہائی پاور جو پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل کمیٹی ترتیب دی جائے گی تاکہ اگر کوئی ابہام پیدا ہوتا ہے اس کو دور. دوسرا یہ تھا کہ ایک گروپ تشکیل دیا جائے گا جو کہ ڈی کنفلکشن گروپ ہوگا یا سیل ہوگا جو کہ ڈی کنفلکشن اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر دور کرے گا. تو یہ 2 کلیدی پوائنٹس تھے. یہ فریم ورک اب تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہی نہیں نا سر, اس سے پہلے ہی حملہ ہو گیا, تو اس سے پہلے ہی ہو گیا. اب رہا سوال 1-5 سیکنڈ میں کہ کیا یہ حملہ, یہ جو 3 جہازوں پر ڈرون فائر ہوا, یہ کیونکہ آپ نے اس کو مینجمنٹ کا دے دیا ایران کو نے اس کو حکم دیا جہاز کو کہ رک جاؤ, کیونکہ یہ آرٹیکل 24 یونائٹڈ نیشنز لاز آف سی کے تحت ایون ادروائز ٹیریٹوریل کنٹری جو ہے اس کو یہ اختیار ایسے حاصل ہے کہ اگر اس کو شک پڑتا ہے کسی سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے تو وہ جہاز کو روک کے چیک کر سکتا ہے, اس کو مینیج کر سکتا ہے. تو جب وہ دیا ہوا ہے آرٹیکل 39 بھی ہے, بہت ساری چیزیں واضح ہیں. اچھا خیر چلے ایران نے غلطی کر دی, یہ کر دیا, اور ایران مانتا بھی ہے, ایران کے اکابرین مانتے ہیں کہ یہ ایک ہماری سسٹم کی ایرر ہے, ان کا سسٹم کا ایرر ہے. اور وہ سسٹم کے ایرر سے مراد یہ ہے کہ جو ڈی سینٹرلائز پاور دیے ہوئے ہیں آج کل, کیونکہ سر آرڈر پاس ہوا ہے نا, وہ اس آرڈر کے تحت کام ہو گیا. یہاں ایک بریک لے لیں سر, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اب بڑی واضح بات ہو گئی ہے, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا, بریگیڈ صاحب نے اور شاہد احمد خان صاحب نے بھی بتا دیا کہ دو مختلف باتیں کہ غلطی ایران کی ہے یا غلطی امریکہ کی. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب جنگ شروع ہو چکی ہے اور دوبارہ سے اعتماد ہونا مشکل کام ہے. یہ جنگ فوری طور پر رکتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی. بریگیڈ صاحب اب ہم مان لیتے چلیں ایران سوسائڈل مشن پر ہے. اب آپ نے ہرمز اس سے بند کر دی, باب المندب پر ہوتیز ایکٹیو ہو گئے, سعودیہ کے ساتھ بھی کانفلکٹ شروع ہو گیا, سینٹ کام کے دفتر قطر پہ حملے ہو رہے ہیں, پورے جی سی سی میں جہاں جہاں بھی امریکی ایسٹس ہیں وہاں پر حملے ہو رہے ہیں, سب سی کیبلز جو ہیں وہ بھی خطرے میں آ سکتی ہیں. تو یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے. اب وہ سوسائڈل مشن پر ایک کیا کر سکتے ہیں اس کا, تو یہ اور پھر یہ بھی ہے کہ کم از کم CIA کی اپنی رپورٹ ہے کہ 6 مہینے تک تو یہ بغیر کسی رسد کے جنگ لڑ بھی سکتے ہیں. تو 6 مہینے میں کیا اثر ہوگا دنیا کا اگر یہ ایسکلیشن ہوتی ہے تو؟ مسعود صاحب اسکلیشن تو خیر بڑی ڈینجرس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے ڈینجرس اس کا ابھی آسپیکٹ یہ ہے کہ آلموسٹ پورا گلف اس میں انوالو ہو گیا نا. یہ اسرائیل چاہ بھی رہا تھا, اس کی خواہش تھی. اس وقت سب سے زیادہ خوش تو نیتن یاہو ہوگا, کیونکہ جب قطر پہ حملہ ہو گیا, بحرین پہ, کویت پہ پہلے ہی تھے, امان پہ بھی ہے, اور سعودی عربیہ کا کانفلکٹ فی الحال یمن سے شروع ہو گیا. یمن میں ہوتھیز کو کون سپورٹ کرتا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو یہ بڑی ایک ڈینجرس سی سچویشن ہے. 6 مہینے یا 5 مہینے یا 4 مہینے کی بات نہیں. جب جنگ پہلے رکی تھی پاکستان کی کوششوں سے, اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان نے شاید ایک بڑھتی ہوئی جنگ کو جو تیسری عالمی جنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے, پاکستان اس وقت روکا تھا. ابھی ظاہر ہے دنیا کی معیشت پھر بہت سٹریس میں جا رہی ہے, چلی گئی
کی ऑलरेडी जा रही है, तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो ये सिचुएशन 4, 6, 5 महीने तक इस तरीके से नहीं चल सकती, क्योंकि देखिए इससे पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है इस जंग से। जब अपना हुर्मुज़ आप बंद हो जाएगा, चाहे अमेरिका करे या ईरान करे, जब बंद हो गया तो आपकी मेजर ट्रेड रुक गई। 23% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से गुजरती है। मुझे जरा पूछिए, अगर 6 महीने नहीं चल सकती तो 6 महीने से पहले अमेरिका कितनी भी बमबारी कर दे, ईरान को न्यूट्रलाइज भी नहीं कर सकता। तो अपने मकासद तो डोनाल्ड ट्रंप हासिल नहीं कर रहे। देखिए न्यूट्रलाइज की डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, शायद न्यूट्रलाइज को मैं कुछ और कहूँ। यार ईरान को तबाह पूरे मुल्क को तो नहीं वो कर सकते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, 10 करोड़ की आबादी है, बॉम्बिंग कर लेंगे, बंदे मार देंगे, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, पुल उड़ा देंगे, मतलब उनके एनर्जी पावर प्लांट उड़ा देंगे। अगर न्यूट्रलाइज की जहाँ तक बात है, एक रियासत को, एक मुल्क को, एक कंट्री को ख़त्म तो कोई भी नहीं कर सकता इतने बड़े मुल्क को। वो तो खैर हकीकत है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं, बात सिर्फ दूसरी ये है कि खित्ता जो है वो एक और बड़ी जंग के लपेट में आ सकता है। स्पेशली मैं गल्फ के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, अमेरिका तो पीछे रह जाएगा। अभी देखिए ईरान की एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट सऊदीया से शुरू हो जाए, बिकॉज गल्फ के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो तो इतना मैटर नहीं करते, वो तो उनकी तो ताकत मिलिटरीली उतनी नहीं है। सिर्फ सऊदीया वर्फाइड कंट्री है, सऊदीया का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। सऊदी अरब के मुस्लिम मुल्क में एक और हैसियत है, पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक, हम सबको पता है कि एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, एक डिफेंस पैक्ट है। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ पाकिस्तान और खित्ते के लिहाज से, और दुनिया कहाँ तक जाती है, किस तरफ जाती है। अभी या यूरोपियन कंट्रीज़ का आपने खुद शुरू में बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ का भी स्टांस चेंज होता नज़र आ रहा है। तो वो चेंज इसलिए होता हुआ नज़र आ रहा है जी कि जब इकानमीज़ आपके अंडर स्ट्रेस आएंगी तो दुनिया में बहुत बड़ा पार क्राइसिस आ जाएगा। फिर लामहला कुछ ऐसी ताकतें जो कि पहले डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो इन्वॉल्वमेंट जंग रोकने के लिए हो सकती है या एस्केलेट करने के लिए हो सकती है। उन्होंने अपने अपनी जगह पर रह के करना। सर एक ब्रेक लेना होगा, बड़ी अहम आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया था, सिर्फ ईरान को ही सहारा नहीं दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को भी सहारा दिया था, क्योंकि ये जंग कोई भी जीतेगा नहीं, ये जंग दोनों हारेंगे, दोनों का इसमें नुकसान होगा और दोनों अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। ये दुनिया भर के माहिरीन कह रहे हैं। तो पाकिस्तान ने दोनों को सहारा दिया था, अगर दोनों को पाकिस्तान का सहारा नहीं चाहिए और जो कुछ वो कर रहे हैं, अगर ये एस्केलेशन होती है तो इसके नतीजे बहुत भयानक हैं। खुदा करे कि इसकी एस्केलेशन ना हो, बेटर सेंस प्रिवेल करे। ख़ासतौर पर ईरान और सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक को समझना चाहिए कि इसराइल क्या चाहता है, उस तरफ ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन साहब, शाहिद अहमद खान साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।